بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آپ سب کو ناگ ٹی وی 4 پر خوش آمدید۔ آج ہم سینٹ کے انتخابات پر ایک ہلکا سا تجزیہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ امید ہے وہ آپ کو پسند آئے گا۔ ان دنوں پاکستان میں سینٹ کے انتخابات کا چرچا ہے۔ حکومت اور اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے اپنے امیدوار چناؤ کے لیے سلیکٹ کر لیے ہیں، مگر انتخابی نتائج کے حوالے سے سب لوگ، پارٹیاں خدشات اور خطرات سے دوچار ہیں، اور تمام جماعتوں میں ابھی سے سوچ و بچار ہو رہا ہے کہ سیکرٹ بیلٹ کی صورت میں سینٹ کے انتخابات میں اپ سیٹ ہو سکتا ہے یا نہیں، لیکن وہ یہ بات بتانے سے قاصر ہیں۔ یہ اپ سیٹ حکومت کے حق میں آئے گا یا اپوزیشن کے حق میں یا اس کے خلاف، اور کہیں تو نہیں ایسا کہ خود اپوزیشن انتخابات کو لے کر دینے پڑ جائیں۔ لہذا اس میں ہم ہلکا سا تجزیہ ضرور کریں گے کہ اپ سیٹ کے کتنے فیصد امکانات ہو سکتے ہیں۔ کیا ارکان اسمبلی سینٹ کی جماعتوں کے امیدواروں کے حق میں ووٹ دیتے ہوئے اپنا اصول سامنے رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے، یا پھر ماضی کی طرح اس سے منحرف ہوگا، یا حکومت اور سیاسی جماعتیں 3 مارچ کے انتخابات میں اپنے امیدواروں کے حق میں اراکین کے ووٹ ڈلوا سکیں گے یا نہیں ڈلوا سکیں گے، یا پھر ووٹوں کی خریداری ہوگی یا نہیں ہوگی، یا اس بار بھی خریداری عروج پر ہوگا۔ سینٹ کے انتخابات میں خرید و فروخت اور منڈی لگنے کے حوالے سے بہت سی آراء ہیں۔ اگر اس میں بحث میں پڑیں تو بڑا نقصان یہ ہوگا، لوگوں میں عام یہ تاثر پایا جائے گا شاید سینٹ کے انتخابات میں ہمیشہ کی طرح خرید و فروخت کے ذریعے سینٹر بنتے ہیں، یا ارکان اسمبلی اپنے ووٹ کا پیسہ وصول کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یا اس میں کچھ صداقت ہے یا نہیں صداقت۔ بڑی تعداد میں سینٹر وہی مختلف ہوتے رہیں جن کو جماعتیں نامزد کرتی ہیں، اور انہیں اپنی قیادتوں پر یقین محکم ہوتا ہے، اور امیدواروں میں زیادہ تر وہ ہوتے ہیں جن میں اسمبلیوں کے انتخابات لڑنے کی سکت نہیں رکھتے۔ وہ اپنی جماعتی خدمات کے سلسلے میں یا مختلف شعبہ جات میں پائی جانے والی اہلیت اور جماعتوں کے اندر اپنی حیثیت کی وجہ سے قیادت کی تائید و حمایت بھی رکھتے ہیں۔ البتہ پہلے 2 سینٹ انتخابات میں یہ رجحان پایا گیا جن کے پاس پیسہ ہے وہی منتخب ہوتے رہے، اور انہوں نے براہ راست اراکین اسمبلی کو رشوت دے کر ووٹ خریدے اور اس طرح ایوان بالا یعنی سینٹ میں پہنچے۔ اس سلسلے میں پختونخوا کا ایک خاندان خاصا بدنام ہے، اور انہیں پیپلز پارٹی کی تائید حاصل رہی، اور ایک موقع پر انہوں نے 2-3 اراکین اسمبلی کو یہ کہا کہ اپنی رکنیت پکی کریں۔ اس طرح انہوں نے 3 والد بیٹے دونوں ایک بار سینٹ منتخب ہوئے۔ زیادہ تر سینیٹر کی خرید و فروخت بلوچستان اور فاٹا میں ہوتی رہی، لیکن گزشتہ انتخابات میں سب سے زیادہ خرید و فروخت پختونخوا میں ہوئی، اور یہی معاملات دیکھتے ہوئے پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان نے جرأت کرتے ہوئے بے نقاب کیا اور اپنے 20 اراکین اسمبلی معطل کر دیے۔ اس مرتبہ
سینٹ کے انتخابات میں خرید و فروخت کے مسئلے کو خود وزیر اعظم نے اٹھایا اور اس وجہ سے امید کی جا سکتی ہے پختونخوا والے صحیح ووٹ ڈالیں گے، پیسہ لے کر نہیں ووٹ بیچیں گے۔ مگر اس بحث کا یہ فائدہ ضرور ہوا ہے کہ ایسے امیدواروں کے چناؤ سے اثرات برتا گیا جن کی جماعتی وابستگی سے زیادہ ان کے مالی اثر و رسوخ اور دیگر حوالے سے پایا جانے والا شک و شبہ تھا، اور جماعتیں بھی اس حوالے سے الرٹ تھیں۔ اس ضمن میں بلوچستان کے پی ٹی آئی کے امیدوار عبدالقادر کا حوالہ دیا جا سکتا ہے، جو کچھ عرصہ سے پاکستان عوامی پارٹی میں تھے اور مالی اثر و رسوخ میں اپنی مثال آپ تھے۔ پی ٹی آئی بلوچستان کی جانب سے اس نامزدگی پر ہونے والی چیخ و پکار نے قیادت کو اپنا فیصلہ نظر ثانی پر مجبور کیا اور انہیں ٹکٹ واپس لینا پڑا۔ امیدواروں کے چناؤ کے بعد یہی کہا جا سکتا ہے سینٹ انتخابات جس طرح بڑے اپسیٹ کا امکان ہے وہ شاید نہ ہو سکے، کیونکہ امیدواروں کے چناؤ میں حکومت اور اپوزیشن نے بہت ہی احتیاط سے کام لیا، لیکن کچھ ایسے اراکین اسمبلی بھی ہیں جنہیں اپنے حلقوں اور دیگر مسائل کے حوالے سے اپنی جماعتوں اور خصوصاً حکومت سے شکایات تھیں۔ اگر پولنگ ڈے سے قبل ان کے گلے شکوے دور نہ کیے اور کوئی سنجیدہ قدم نہ لیا تو یہ ایک اپسیٹ ہو سکتا ہے، مگر ایسے اراکین کے تعداد دیکھنے میں یہ آیا ہے یا باخبر ذرائع سے یہ معلوم ہوا ہے 1 یا 2 درجن کے قریب ہوں گے جو اس طرح کے ایم پی ایز یا ایم این ایز ہوں گے۔ کچھ اسی طرح کے حالات دیگر سیاسی جماعتوں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ تو یہ سوچنے والی بات ہے۔ میرے خیال سے اس سینٹرل الیکشن میں کوئی بڑا اپسیٹ نہیں ہو سکتا، اور اب لوگ بھی یا عوام بھی آنے والے سینٹر کے اوپر نظر رکھیں گے کہیں یہ خرید و فروخت ملوث تو نہیں۔ اگر ملوث ہوئے تو وہ لوگوں کو فوراً پتہ چل جائے گا، پھر اس کا انتخاب کا کوئی فائدہ نہیں۔ امید ہے حکومت بھی اپوزیشن بھی مل کر یہ طے کریں ووٹ کی خفیہ بیلٹنگ ہوگی یا شوز آف ہینڈ ہوگا، اس میں مل کر فیصلہ کریں۔ اب یہ ساری تان سپریم کورٹ کے اوپر جاتی ہے، وہ کیا فیصلہ کرتی ہے۔ کل کی پیشی پہ سپریم کورٹ نے چیف الیکشن کمیشن اور ان کے ممبران کو سپریم کورٹ میں طلب کیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ کیا آتا ہے۔ میرا خیال تو یہی ہے خفیہ بیلٹنگ ہوگی، اسی جو قانون میں ہے وہی ہوگی، بس ذرا چیف الیکشن کمیشن اور ان کی ممبران کی تھوڑی کھچائی ہوگی، اس کے بعد سپریم کورٹ یہ فیصلہ دے دے گا یہ انتخابات خفیہ بیلٹنگ ہوگی۔ اس میں دیکھیے اب کیا رزلٹ نکلتا ہے، اپوزیشن کی سیٹیں زیادہ ہوں گی یا حکومت کی سیٹیں زیادہ ہوں گی۔ دوستو آپ بھی نظر رکھیں، ہم بھی نظر رکھتے ہیں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ دوستو اگر آپ کو ہمارا یہ مختصر تجزیہ پسند آیا ہو، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، اور کمنٹ سیکشن میں جا کے آپ ہمیں بتائیں آپ کو ہمارا یہ تجزیہ کیسا لگا، اور ساتھ ہی سبسکرائب کریں، اور جانے سے پیشتر دوستو بیل آئیکن کو ضرور پش کریں تاکہ ہماری آپ تک فریش ویڈیو پہنچتی رہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔